بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور شیطان جن۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عمرو عیار خیمے میں اپنے بستر پر دراز گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے، نہ ہی اسے کوئی مہم ملی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی جادوگر ٹکرایا تھا جسے ہلاک کر کے وہ اس کی دولت اور مال و اسباب پر قبضہ کر سکتا۔ عمرو عیار نچلا بیٹھنے والا نہیں تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے اور کہیں نہ کہیں سے اسے دولت اور خزانے ملتے رہیں۔ اس کی زنبیل خزانوں سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساری دنیا کی دولت اپنے قبضے میں کر لے۔ اب بھی وہ بستر پر نیم دراز یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اسے کہیں سے بہت بڑا خزانہ مل جائے، یا پھر اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ بیٹھے بٹھائے اپنے خزانے کو 2 گنا 3 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر سکے۔ مگر اسے کوئی ترکیب نہیں سوج رہی تھی، جس سے اس کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ او نہیں، دنیا میں کوئی ایسی تو طلسماتی چیز ہوگی جس سے میں اپنے خزانوں کو لمحوں میں 2 گنا یا 3 گنا کر سکوں۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چیز تو نہیں، مگر ایک ایسا طریقہ ضرور ہے جس سے آپ اپنی دولت کو واقعی 2 گنا کر سکتے ہیں آقا۔ اچانک عمرو یار کی سماعت میں ایک باریک مگر شناسا سی آواز سنائی دی تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ کون کون بولا ہے؟ کس کی آواز تھی یہ؟ عمرو نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں بول رہا ہوں آقا، آپ کا اور آپ کی زنبیل کا محافظ بونا۔ دوبارہ آواز سنائی دی تو عمرو نے چونک کر بغل میں موجود زنبیل کی طرف دیکھا۔ زنبیل کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہاں ننھا سا عمرو یار کی شکل کا محافظ بونا سر نکالے جھانک رہا تھا۔ محافظ بونے تم؟ اور تم نے ابھی کیا کہا تھا کہ میں اپنا خزانہ 2 گنا کر سکتا ہوں؟ کیسے؟ کیا طریقہ ہے جس سے میرا خزانہ 2 گنا ہو جائے؟ عمرو نے فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد بے چینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مجھے زنبیل سے باہر آنے دیں آقا، پھر میں آپ کو کچھ بتا سکوں گا، محافظ بونے نے کہا۔ او ٹھیک ہے، آ جاؤ باہر، فوراً آ جاؤ، عمرو نے کہا تو محافظ بونا اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا اور عمرو عیار کے سامنے بستر پر کھڑا ہو گیا اور کمر پر ہاتھ باندھ کر اور سر اٹھا کر عمرو عیار کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں اب بتاؤ، وہ طریقہ کیا ہے؟ عمرو نے کہا۔ کیا آپ واقعی اپنی دولت 2 گنا کرنا چاہتے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، عمرو نے فوراً کہا۔ اس کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ محافظ بونے نے کہا۔ کیا کر سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ کیا اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے آپ ایک ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں قدم قدم پر موت ہو؟ محافظ بونے نے کہا۔ کھل کر بتاؤ، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے شہزادی لارشا کا نام سنا ہے؟ محافظ بونے نے کہا۔ شہزادی لارشا؟ نہیں، میں یہ نام پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اور وہ بھی تمہارے منہ سے۔ کون ہے وہ؟ عمرو نے حیرانی سے پوچھا۔ شہزادی لارشا پرستان کی ایک ریاست سوگان کی پری شہزادی تھی جو یہاں سے 1000 میل دور ہے۔ 2 سال قبل پری شہزادی لارشا ہلاک ہو گئی تھی۔ وہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ کشتی میں دریا کی سیر کر رہی تھی کہ اچانک بیچ دریا میں جاتے ہی اس کی کشتی الٹ گئی۔ پری شہزادی لارشا اور اس کی کئی سہیلیاں ڈوب گئی تھیں۔ ان میں سے کئی لڑکیوں کو زندہ اور کئی کی لاشیں نکال لی گئی تھیں، مگر پری شہزادی لارشا زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں نہیں ملی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ پری شہزادی لارشا کی لاش گہرائی میں چلی گئی ہوگی، یا پھر اسے کوئی آبی جانور دور لے گیا ہوگا اور اس کی لاش ان آبی جانوروں نے کھا لی ہوگی۔ محافظ بونے نے کہا۔ یہ تم مجھے پری شہزادی لارشا کی کہانی کیوں سنانے بیٹھ گئے ہو؟ تم تو مجھے خزانہ 2 گنا بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے زنبیل سے باہر آئے تھے، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے اسے پری شہزادی لارشا کی داستان سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ آپ کا خزانہ پری شہزادی لارشا ہی 2 گنا کر سکتی ہے آقا، محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا؟ لیکن ابھی تو تم نے کہا تھا کہ پری شہزادی لارشا ڈوب کر ہلاک ہو گئی تھی، عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا نہیں، ان لوگوں کا خیال تھا جو پری شہزادی لارشا کو دریا میں تلاش کرتے رہے تھے، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو کیا پری شہزادی لارشا زندہ ہے؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، وہ ہلاک ہو چکی ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار محافظ بونے کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا محافظ بونے؟
کبھی تم کہہ رہے ہو کہ پری شہزادی لارشا ڈوب کر ہلاک نہیں ہوئی تھی اور کبھی کچھ کہہ رہے ہو، امرو نے غصے سے کہا۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ میری پوری بات سن لیں، پھر آپ کو سب کچھ آسانی سے سمجھ آ جائے گا، محافظ بونے نے کہا۔ امرو چند لمحے اس کی جانب غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے زور سے سر جھٹکا اور محافظ بونے سے کہا کہ اب وہ کچھ نہیں پوچھے گا، وہ اسے ساری بات بتائے۔ تو محافظ بونا کہنے لگ گیا، پری شہزادی لارشا دریا میں گری تو اس نے جان بچانے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے، مگر پھر اچانک دریا کے کسی جانور نے نیچے سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے نیچے کھینچ لیا تھا، جس سے پانی پری شہزادی لارشا کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ اس کا دم گھٹا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو گئی۔ پھر اس کی روح نے جیسے ہی اس کے جسم کو چھوڑا، وہاں شیطانوں کا سردار مالوگا آ گیا، جو ایک جن تھا۔ اس نے پری شہزادی لارشا کی روح کو پکڑ کر ایک شیشے کی بوتل میں بند کیا اور اسے لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ادھر پری شہزادی لارشا کا جسم دریا کی تہ میں اتر گیا، جہاں دلدل تھی، اور پھر اس کا جسم اس دلدل میں جا کر غائب ہو گیا۔ شیطان ملوگا پری شہزادی لارشا کی روح کو بوتل میں بند کر کے اپنی شیطانی دنیا میں لے گیا، جہاں اس نے ایک بہت بڑا قلعہ بنا رکھا تھا۔ اس نے پری شہزادی لارشا کی روح کو ایک جادوئی جسم میں ڈال دیا، جس سے پری شہزادی لارشا دوبارہ زندہ ہو گئی، اور پھر مالوگا جن نے اس سے شادی کر لی۔ مالوگا جن نے پری شہزادی لارشا کے پر بھی نوچ لیے تھے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ اب پری شہزادی لارشا مالوگا جن کے ساتھ ہی اسی قلعے میں رہتی تھی۔ جادوئی جسم میں ہونے کی وجہ سے وہ ایک طاقتور جادوگرنی بن چکی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر آپ اسے جا کر کہیں کہ وہ آپ کے خزانوں کو 10 گنا زیادہ کر دے تو اسے صرف آپ کے خزانوں کو ایک پھونک مارنے کی دیر ہوگی اور آپ کا خزانہ 10 گنا زیادہ ہو جائے گا، محافظ بونے نے کہا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ مگر کسی کی روح کو کوئی بوتل میں کیسے بند کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو جاندار کی روحیں عالم بالا میں چلی جاتی ہیں، امرو نے حیرانی سے کہا۔ پری شہزادی لارشا پرستان کی پری ہے آقا، وہ انسان نہیں ہے، اسی لیے مالوگا جن نے اس کی روح کو پکڑ لیا تھا اور پھر بوتل میں بند کر دیا تھا، محافظ بونے نے کہا۔ او، تو اس کے لیے مجھے شیطانی دنیا میں جانا ہوگا، امرو نے کہا۔ ہاں آقا، پری شہزادی لارشا جس قلعے میں رہتی ہے وہاں سے باہر آنا اس کے لیے ممکن نہیں، اسی لیے اگر آپ اپنا خزانہ دگنا کرنا چاہتے ہیں تو لامحالہ آپ کو وہیں اس کے پاس جانا پڑے گا، محافظ بونے نے کہا۔ میں وہاں چلا تو جاؤں، مگر کیا پری شہزادی لارشا آسانی سے میری بات مان لے گی، اور کیا وہ واقعی میرے کہنے پر میرا خزانہ 2 گنا کر دے گی؟ امرو نے کہا۔ وہ آپ کی بات فوراً مان لے گی آقا، آپ اسے جیسا کہیں گے وہ ویسا ہی کرے گی، مگر محافظ بونا کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ امرو نے اسے خاموش ہوتا دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ کیا آپ خزانے کو 2 گنا کرنے کے لیے ایسی جگہ جا سکتے ہیں جہاں قدم قدم پر آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑے، محافظ بونے نے کہا۔ ہاں کہا تھا تم نے، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ آقا، مالوگا جن جس شیطانی دنیا میں رہتا ہے وہاں تک پہنچنا تو شاید آپ کے لیے آسان ہو، مگر جس قلعے میں پری شہزادی لارشا رہتی ہے، اس قلعے میں داخل ہونا اور پری شہزادی لارشا تک پہنچنا شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو، محافظ بونے نے کہا۔ تو امرو ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں، میں پری شہزادی لارشا تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ امرو نے کہا۔ مالوگا جن جانتا ہے جب تک پری شہزادی لارشا قلعے میں ہے وہ اس کی ہے، لیکن پری شہزادی لارشا اگر قلعے سے باہر نکل گئی تو اس کی روح فوراً اس کے لیے جادوئی جسم کو چھوڑ دے گی، جسے دوبارہ وہ کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ پری شہزادی لارشا کو بے حد پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے پری شہزادی لارشا کو قلعے میں رکھ کر وہاں اس قدر سخت اور خوفناک حفاظتی حصار کام کر رکھے ہیں، جن سے نکل کر نہ پری شہزادی لارشا خود قلعے سے باہر جا سکتی ہے اور نہ کوئی اور ان حفاظتی حصاروں کو توڑ کر پری شہزادی لارشا تک پہنچ سکتا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ او، تب تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ حفاظتی حصار کیا ہے اور ان کو توڑ کر کس طرح پری شہزادی لارشا تک پہنچا جا سکتا ہے؟ امرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، میں سب کچھ جانتا ہوں، اسی لیے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ او، تو جلدی بتاؤ نا، وہ حصار کیا ہے اور اس کو کس طرح ختم کر کے میں پری شہزادی لارشا تک پہنچ سکتا ہوں؟ امرو نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں آقا، ایسے نہیں، اس کے لیے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، محافظ بونے نے کہا۔ وعدہ؟ کیا مطلب؟ کیسا وعدہ؟
امرو نے چونک کر کہا، یہ کہ آپ نہ صرف پری شہزادی لارشا کی روح کو اس قلعے سے آزادی دلائیں گے بلکہ مالوگا جن کو بھی ہلاک کریں گے۔ مالوگا جن، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، شیطانی دنیا کا سردار ہے۔ وہ بے حد ظالم، سفاک اور انتہائی جلاد صفت جن ہے۔ وہ انسانوں اور انسانی دنیا سے بے پناہ نفرت کرتا ہے اور آئے دن جنوں کی فوج لے کر انسانی دنیا میں چلا جاتا ہے اور وہاں بے پناہ تباہی پھیلا کر انسانوں کو نہایت بے دردی اور بے رحمی سے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی نہیں، وہ خون اشام بھی ہے۔ روزانہ جب تک وہ دو انسانوں کو ہلاک کر کے ان کا تازہ خون نہ پی لے، اسے سکون ہی نہیں آتا۔ ایسے شیطان جن کا اس دنیا میں زندہ رہنا انسانوں کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ اسی لیے ایسے سفاک، بے رحم اور شیطان جن کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ محافظ بونے نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو محافظ بونے، مگر وہ شیطان مالوگا شیطانی دنیا کا سردار ہے اور ایسے جن بے پناہ طاقتور اور انتہائی خوفناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جادوئی طاقتیں بھی بے پناہ ہوتی ہیں۔ کیا اس قدر طاقتور اور خوفناک جن کو ہلاک کر سکوں گا؟ امرو عیار نے کہا، آپ نہ ڈر، ذہین اور انتہائی تیز دماغ رکھنے والے عیار انسان ہیں آقا۔ آپ کے سامنے بھیانک شکلوں والے جادوگر، جن، دیو، حتیٰ کہ خوف سے خوفناک بدروحیں بھی آ جائیں تو آپ ان سے بھی نہیں ڈرتے۔ اسی لیے اگر آپ ارادہ باندھ لیں تو آپ یہ کام بھی اپنی ہمت سے کر لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ مالوگا جن انتہائی بد شکل اور ڈراؤنا جن ہے، جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے سورما کا دل بھی خوف سے دہل جاتا ہے اور وہ اس کی شکل دیکھ کر فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ بھی جب اس کا ڈراؤنا چہرہ دیکھیں گے تو یقیناً ڈر جائیں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ اسے نہ دیکھ کر آپ ہلاک ہوں گے اور نہ ہی بے ہوش، اور یہی چیز آپ کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ محافظ بونے نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں اس شیطان جن کو ہلاک کرنے ضرور جاؤں گا محافظ بونے۔ قلعے میں جانے سے لے کر موت کے حصاروں کو توڑنے، پری شہزادی لارشا تک پہنچنے اور مالوگا جن کو ہلاک کرنے کے بارے میں مجھے ہر بات سے آگاہ کر دو، پھر میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ امرو عیار نے کہا تو محافظ بونے کے چہرے پر خوشی لہرانے لگی۔ بہت خوب آقا، مجھے یقین تھا کہ آپ اس نیک کام کے لیے یقیناً مان جائیں گے۔ اس شیطان جن کو ہلاک کر کے آپ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے، جو آپ کی نیکی ہوگی، بہت بڑی نیکی۔ محافظ بونے نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا تو اس کی بات سن کر امرو عیار مسکرا دیا۔ پھر محافظ بونا اسے قلعے کے خوفناک خساروں اور شیطان مالوگا جن کی ہلاکت کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا، اور محافظ بونے نے خوفناک خساروں کے بارے میں سنتے ہی امرو عیار کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ ارے باپ رے، اس قدر خوفناک حصار! کیا ان سب حصاروں کو توڑنے میں تم میری مدد کرو گے؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، آقا میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، اور اگر آپ نے میرے مشوروں پر عمل کیا تو آپ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، اوہ، اگر مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ امرو نے اسی طرح خوفزدہ لہجے میں کہا، تو آپ یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا پھر… محافظ بونا ایک بار پھر کہتے کہتے رک گیا۔ یا پھر کیا؟ امرو نے کہا، یا پھر مالوگا جن آپ کو ہلاک کر کے آپ کی روح کو بھی اپنے قبضے میں کر لے گا اور پھر آپ کی روح کو ہمیشہ اس کا غلام بن کر اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا تو اس کی بات سن کر امرو عیار کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا۔ وہ محافظ بونے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ وہ اس خوفناک مہم میں جانے کے لیے محافظ بونے کے سامنے اقرار کرے یا انکار۔ اقرار کی صورت میں اسے حقیقتاً موت کے منہ میں ہی جانا پڑنا تھا، اور اگر وہ انکار کرتا تو زنبیل کا محافظ بونا اس سے ناراض ہو جاتا اور پھر شاید وہ آئندہ اس کی مدد کے لیے یا کسی بھی فائدے کی بات کرنے کے لیے زنبیل سے باہر نہ آتا۔ دونوں صورتیں خطرناک تھیں اور امرو عیار کو حتمی فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ افریقہ کے گھنے پراسرار اور خوفناک جنگلوں کے شمال میں کھلے آسمان تلے سبز رنگ کا ایک بہت بڑا باغ پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ کے چاروں طرف گھنے اور بڑے بڑے پودوں کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ یہ باغ ایسا تھا جہاں زمین پر صرف گھاس ہی گھاس اگی ہوئی تھی، جبکہ وہاں دوسرا کوئی پھول یا پودا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باغ کے درمیان میں بڑی بڑی اینٹوں سے بنا ہوا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کی دیواریں بے حد اونچی اونچی تھیں۔ اس قلعے کا رنگ سیاہ تھا اور قلعے میں داخل ہونے کا ایک ہی بڑا سا دروازہ تھا جو محرابی ہونے کے ساتھ ساتھ سونے کا بنا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، قلعے کے اوپر سیاہ رنگ کا دھواں سا پھیلا ہوا تھا جس نے اوپر سے قلعے کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ قلعے کے باہر باغ میں ایک لمبا ترنگا اور خوفناک شکل والا دیو رہتا تھا۔
اس دیو کا سر گنجا تھا اور اس کے سر پر دو نکیلے سینگ تھے۔ دیو کے ہاتھ پاؤں بےحد بڑے بڑے تھے۔ اس کے پیروں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بھی نکیلے اور لمبے لمبے تھے۔ یہ کوشال دیو تھا جو قلعے کے شیطان جن مالوگا اور اس کے جادوئی قلعے کا محافظ خاص تھا۔ باغ میں کوشال دیو کے ساتھ ایک اور دیو رہتا تھا جس کا نام بادشاہ دیو تھا۔ بادشاہ دیو نے جادو کے زور سے اپنا روپ انسانوں جیسا بنا رکھا تھا۔ وہ کوشال دیو کی طرح بےحد لمبا تڑنگا تھا۔ اس کے سر پر زرد رنگ کی پگڑی تھی اور اس نے گنی اور لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ بادشاہ دیو زیادہ تر باغ کی دوسری طرف رہتا تھا تاکہ اگر کوئی باغ یا قلعے کی طرف آنے کی کوشش کرے تو وہ اسے وہیں نبٹ سکے۔ ان دونوں دیوؤں کے سوا وہاں اور کوئی محافظ نہیں تھا۔ شیطان مالوگا جن کو ان دونوں کی طاقتوں پر بے حد ناز تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس طرف جنوں اور دیوؤں کی بڑی فوج بھی آ جائے تو وہ دونوں دیو اپنی خوفناک طاقتوں سے ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ کوشال دیو قلعے کے ارد گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے زمین پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سیاہ دھواں سا اٹھا اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ دھماکے کی آواز اور سیاہ دھوئیں کو دیکھ کر کوشال دیو وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں نے ایک انتہائی بد شکل سیاہ انسان کا روپ دھار لیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے حد بڑے اور بکھرے ہوئے تھے اور اس نے سیاہ رنگ کا لمبا سا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ سیاہ پتلے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کوشال دیو نے اس سیاہ انسان کو دیکھتے ہوئے کہا جو جادوئی سیاہ پتلا تھا۔ میں تمہیں آقا کا پیغام دینے آیا ہوں کوشال دیو، سیاہ پتلے نے کہا۔ آقا مالوگا جن کا پیغام؟ اوہ، کیا پیغام ہے آقا کا؟ کوشال دیو نے چونک کر کہا۔ آقا کو جادوئی طاقتوں سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کا ایک خطرناک، چلاک اور انتہائی عیار انسان یہاں آ رہا ہے، سیاہ پتلے نے کہا۔ انسان؟ کون انسان اور کیوں آ رہا ہے وہ یہاں؟ کوشال دیو نے حیران ہو کر کہا۔ اس کا نام امرو عیار ہے کوشال دیو۔ آقا نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو اسے کسی بھی حالت میں جادوئی باغ میں نہیں آنا چاہیے۔ آقا نے یہ بھی کہا ہے کہ بادشاہ دیو سے کہہ دو کہ وہ جیسے ہی ایک دبلے پتلے، سوکھے سڑے اور کھجور جیسے منہ والے بوڑھے انسان کو دیکھے وہ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دے۔ آقا نے اس بوڑھے کی ایک اور نشانی بتائی ہے۔ وہ سر پر زرد رنگ کی پگڑی باندھتا ہے اور اس کے بغل میں ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے، سیاہ پتلے نے کہا۔ اوہ، مگر امرو عیار ہے کون اور وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ کوشال دیو نے کہا۔ میں نہیں جانتا، آقا نے مجھے پیغام دیا تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ بہرحال آقا کو اس سے خطرہ ہے، اب میں جا رہا ہوں، سیاہ پتلے نے کہا۔ اور دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور وہ ایک بار پھر سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور پھر دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ دبلا پتلا سوکھا سڑا انسان امرو عیار؟ حیرت ہے، آقا جیسے طاقتور جن کو بھلا ایک معمولی اور بوڑھے انسان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسے فوری طور پر ہلاک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ کوشال دیو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ بادشاہ دیو، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور سیاہ لمبا انسان اچانک اس کے قریب آ گیا۔ اس نے نیلے رنگ کا لمبا سا کرتا اور دھاریوں والی شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے پاؤں میں جوتے بھی تھے۔ بولو کوشال دیو، کیوں بلایا ہے مجھے؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ آقا نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ تمہیں بتانا ہے۔ انسانوں کی بستی سے کوئی دبلا پتلا اور سوکھا سڑا انسان آ رہا ہے۔ اس کے سر پر زرد پگڑی ہوگی اور اس کے بغل میں ایک تھیلا لٹکا ہوگا۔ آقا نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ اس طرف آتا دکھائی دے تو فوراً اسے ہلاک کر دیا جائے۔ کوشال دیو نے کہا۔ انسان؟ ایک سوکھے سڑے انسان کو ہلاک کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ کون ہے وہ انسان اور وہ اس طرف کیوں آ رہا ہے؟ بادشاہ دیو نے بھی کوشال دیو کی طرح حیران ہو کر کہا۔ میں نہیں جانتا، آقا نے سیاہ پتلے کو بھیجا تھا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ شاید آقا کو اس انسان سے کوئی خطرہ ہو، کوشال دیو نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر بادشاہ دیو بری طرح سے چونک پڑا۔ آقا کو ایک انسان سے خطرہ ہے، وہ بھی ایک دبلے پتلے اور سوکھے سڑے انسان سے؟ بادشاہ دیو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ آقا نے جو حکم دیا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جا کر باہر کا خیال رکھو۔ سوکھا سڑا یا جو بھی انسان اس طرف آئے اسے کوئی موقع دیے بغیر فوراً ہلاک کر دینا، کوشال دیو نے کہا۔ او ٹھیک ہے، اور کچھ؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ نہیں، بس یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا تھا، کوشال دیو نے کہا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ دیو کوئی اور بات کرتا، اچانک باغ کی دوسری طرف سے ایک تیز آواز آئی۔ اوہ، یہ کس کی آواز ہے؟ بادشاہ دیو نے چونک کر کہا۔
شاید وہ انسان عمر و عیار آ گیا ہے، جاؤ جلدی جاؤ اور جا کر اسے فوراً ہلاک کر دو، کوشال دیو نے چیختے ہوئے کہا تو بادشاہ دیو نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور پھر عمر و عیار نے اس خوفناک مہم پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی مہم انتہائی پرخطر اور بھیانک ہو سکتی ہے اور اس مہم میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن عمر و عیار کو اپنا خزانہ دگنا ہوتا نظر آ رہا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے خزانے کو دگنا کرنے میں صرف پری شہزادی لارشا ہی اس کی مدد کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ پری شہزادی لارشا ہلاک ہو چکی ہے اور وہ شیطان جن کے جادو کی وجہ سے اس کے جادوئی قلعے میں رہنے پر مجبور تھی جہاں سے وہ نکلنا چاہتی تھی۔ تیسری اہم بات عمر و عیار کے لیے یہ تھی کہ مالوگا جن ایک شیطان جن تھا جس سے انسان بے حد پریشان تھے۔ عمرو سوچ رہا تھا کہ اگر وہ جا کر مالوگا جن جیسے شیطان جن کو ہلاک کر دے اور اس کی قید سے مظلوم پری شہزادی لارشا کو آزادی دلا دے تو یہ اس کی بہت بڑی نیکی ہوگی، اور نیکی کے کاموں میں ظاہر ہے زنبیل کی کراماتی چیزیں اس کے بے حد کام آتی تھیں، اور سخت اور مشکل ترین حالات میں زنبیل کا محافظ بونا بھی اس کی مدد کو زنبیل سے باہر آ جایا کرتا تھا۔ اور پھر زنبیل کے محافظ بونے نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ خطرناک حالات میں اسے نہ صرف مشورہ دے گا بلکہ اسے موت کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے اس کی مدد بھی کرے گا۔ یہ سب سوچ کر عمرو نے مالوگا جن کی شیطانی دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے فیصلے سے محافظ بونے کو آگاہ کیا اور پھر اس کے کہنے پر وہ سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر اپنے مخصوص عربی نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ اس نے سردار امیر حمزہ کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ کس قدر خطرناک اور خوفناک مہم پر جا رہا ہے، اور وہ اس کی کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ عمرو نے سردار امیر حمزہ کو دانستہ طور پر خزانہ دگنا کرنے والی بات نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس بات کا ذکر سردار امیر حمزہ سے کیا کہ وہ اس مہم کو سر کرنے اور اس کا اصل مقصد اپنے خزانے کو دگنا کرنے کا ہے تو وہ سردار امیر حمزہ اسے ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ روک دیتے، اور سردار امیر حمزہ کے سامنے جھوٹ بولنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ عمرو کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے خود سردار امیر حمزہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کے باوجود سردار امیر حمزہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے عمرو و عیار سے خزانے کا کوئی ذکر نہیں کیا تو عمرو خوشی خوشی وہاں سے نکل آیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر ایک کھلے میدان میں سرپٹ بھاگا جا رہا تھا۔ عمرو یار کو چونکہ مشوروں کے لیے محافظ بونے کی ضرورت تھی، اسی لیے اس نے اسے زنبیل سے باہر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ محافظ بونا غیبی حالت میں اس کے ساتھ ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ گھوڑا میدان سے نکل کر ایک جنگل میں داخل ہوا تو محافظ بونے نے عمرو سے گھوڑا روکنے کے لیے کہا۔ عمرو نے فوراً گھوڑا روک لیا۔ کیا ہوا؟ تم نے میرا گھوڑا کیوں رکوایا ہے؟ عمرو نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، مجھے ابھی ابھی ایک بات کا پتہ چلا ہے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے عمرو یار کے سامنے آ کر گھوڑے کی گردن پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کس بات کا پتہ چلا ہے تمہیں؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ مالوگا جن کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اس کی سرگوبی کے لیے آ رہے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ او، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ عمرو نے چونک کر اور پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بہت بڑا شیطان جن ہے آقا، اس کی شیطانی طاقتیں اسے ہر طرح کے خطرے سے فوراً آگاہ کر دیتی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ او، پھر اب عمرو نے اسی انداز میں کہا۔ شیطانی قلعے اور باغ کے محافظ دو دیو آئے ہیں آقا، دونوں دیو بے حد طاقتور ہیں، وہ چاہیں تو جادوئی باغ کی طرف آنے والے جنوں اور دیوں کے غول نہ صرف روک سکتے تھے بلکہ ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ مالوگا جن نے ان دیوں کو حکم دیا ہے کہ آپ جیسے ہی باغ کی طرف آئیں وہ آپ کو موقع دیے بغیر فوراً ہلاک کر دے۔ اگر آپ اسی حالت میں وہاں گئے تو باغ کے محافظ کو شال اور بادشاہ دیو آپ کو فوراً ہلاک کر دیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ اسی حالت میں کیا مطلب؟ اس حالت میں جانے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ مالوگا جن نے دونوں دیو کو آپ کا حلیہ بتا دیا ہے آقا، اس حلیے میں وہ دونوں آپ کو فوراً پہچان لیں گے، اور پھر اگر انہوں نے آپ کی گردن دبوچ لی تو وہ معمولی تینکوں کی طرح آپ کی ساری ہڈیاں توڑ دیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمرو یار پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اچانک ایک خیال سے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا آقا؟ محافظ بونے نے حیران ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، تم ذرا رکو،
میں ان دیوں کو چکر دینے کا انتظام کر کے ابھی آتا ہوں۔ عمرو نے فوراً گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلایا تو عمرو تیز تیز چلتا ہوا سامنے گھنی جھاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جھاڑیوں سے باہر آیا تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے ایک نوجوان اور ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھار لیا تھا۔ زرق برق لباس میں وہ کسی ملک کی شہزادی لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر شہزادیوں جیسا خوبصورت تاج بھی تھا۔ بہت خوب آقا، آپ نے تو کمال کر دیا ہے۔ آپ اس روپ میں بالکل کسی ملک کی شہزادی دکھائی دے رہے ہیں، محافظ بونے نے اسے دیکھ کر کہا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں عیار الزماں، برق الرواں، شعلہ تپاں اور موت جادوگراں ہوں۔ اب دیکھو میں ان دونوں دیو کو کیسے اپنی عیاری کے جال میں پھنساتا ہوں۔ وہ خود مجھے باغ میں اور قلعے کے دروازے تک لے جائیں گے، عمرو نے مسکراتے ہوئے زنانہ لہجے میں کہا۔ تو اس کی زنانہ آواز سن کر محافظ بونا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آقا، آپ کا یہ روپ انتہائی شاندار ہے، دیو واقعی دھوکہ کھا جائیں گے۔ مگر آپ کو میں ایک اہم بات بتا دوں، آپ کا یہ روپ تب تک برقرار رہے گا جب تک آپ جادوئی باغ کے باہر رہیں گے۔ جیسے ہی آپ باغ میں داخل ہوں گے آپ فوراً اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ اس صورت میں بھی دیو آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، محافظ بونے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اب چلو، میں اپنے خزانے کو دوگنا کرنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔ او ممم، میرا مطلب ہے بے چین ہو رہا ہوں، عمرو نے کہا تو محافظ بونا بے اختیار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو خود پر اتنا اعتماد ہے تو اتنا لمبا سفر گھوڑے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ یہ اور بھی اچھا ہے، عمرو نے کہا۔ تو پھر آپ آنکھیں بند کریں، میں ایک لمحے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں، محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین غائب ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، اچانک اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ آنکھیں کھول دے آقا، آپ شیطانی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو یار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے اور کھلے میدان کے کنارے پر موجود تھا۔ اس کے سامنے دور دور تک اونچی اور بڑی بڑی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جھاڑیاں خاردار تھیں اور ایک طرف سے دوسری طرف جاتی دکھائی دے رہی تھیں، جس سے آگے جانے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ بادشاہ دیو اپنے ساتھی کوشال دیو کے ساتھ باغ میں ہے آقا، اسے آواز دیں۔ جب تک وہ خود آپ کو باغ میں نہ لے جائے گا تب تک آپ اس باغ میں کسی بھی طرح داخل نہیں ہو سکیں گے، محافظ بونے نے اس کے دائیں کاندھے پر نمودار ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل سے طلسم شکن انگوٹھی نکال کر دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی اور زنبیل سے ایک نیلے رنگ کا پٹکا نکال کر اپنی کمر سے باندھ لیا۔ طلسم شکن انگوٹھی کی وجہ سے اس پر کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا تھا اور نیلے پٹکے سے اس کے جسم میں اس قدر طاقت آ جاتی جس سے وہ خالی ہاتھوں بھی جنوں اور دیوں سے لڑ سکتا تھا۔ بادشاہ دیو کہاں ہو تم؟ عمرو نے نیلا پٹکا باندھ کر زور زور سے بادشاہ دیو کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اسی لمحے اس کے قریب جماکا ہوا اور نیلے لباس والا ایک لمبا سا آدمی اس کے قریب نمودار ہو گیا۔ یہ بادشاہ دیو تھا۔ کون ہو تم؟ بادشاہ دیو نے حیرت بری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہاں کسی بوڑھے اور سوکھے سڑے آدم ذات عمرو یار کی بجائے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ تمہیں کیا نظر نہیں آتا؟ عمرو نے اسے گور کر کہا۔ عمرو یار؟ او، یہاں تو عمرو یار نے آنا تھا۔ اس کی جگہ تم کیسے آ گئی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اور تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ بادشاہ دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو یار؟ کون عمرو یار؟ میں شہزادی ہوں، شہزادی، عمرو نے کہا۔ شہزادی عمرو یار؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ عمرو یار کسی مرد کا نام ہو سکتا ہے، میں شہزادی ہوں اور میں تمہیں تو کیا باغ والے کوشال دیو کو بھی جانتی ہوں، عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، مگر کیسے؟ بادشاہ دیو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ یہ بات تم اپنے آقا سے پوچھو، مجھے یہاں مالوگا جن نے بلایا ہے، عمرو نے کہا۔ آقا نے؟ اوہ، مگر آقا نے تو مجھے یہاں کسی شہزادی کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی۔ یہاں جو آتا ہے آقا اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی خبر دے دیتا ہے، بادشاہ دیو نے کہا۔ آتا ہے نہیں، میں آئی ہوں۔ اچھا، اب فضول باتوں میں میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے باغ میں جانے کا راستہ بتاؤ۔ باغ میں پہنچتے ہی مالوگا جن کو میری آمد کا علم ہو جائے گا،
پھر وہ تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ اس نے مجھے بلایا ہے یا نہیں۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، راستہ او تمہیں تو یہ سب کچھ معلوم ہے؟ بادشاہ دیو نے کہا، ہاں سب معلوم ہے مجھے۔ اب تم میرے لیے باغ میں جانے کا راستہ کھول رہے ہو یا نہیں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ اوہ ٹھیک ہے، میں کھولتا ہوں راستہ، بادشاہ دیو نے جلدی سے کہا۔ اس نے مڑ کر اپنا ہاتھ گھمایا تو اچانک جھاڑیوں میں راستہ بن گیا اور دوسری طرف سرسبز زمین دکھائی دینے لگی۔ سامنے کوشال دیو کھڑا تھا۔ راستہ کھلتا دیکھ کر وہ چونک پڑا اور بھاگتا ہوا اس طرف آ گیا۔ یہ کیا بادشاہ دیو، تم نے راستہ کیوں کھولا ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ کوشال دیو نے جھاڑیوں کے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ شہزادی عمرو یار، میرا مطلب ہے یہ عمرو یار نہیں، شہزادی ہے، اسے آقا نے بلایا ہے۔ بادشاہ دیو نے کہا۔ وہ اسے بار بار عمرو یار کہہ رہا تھا جیسے عمرو یار کا نام اس کے ذہن میں پھنس گیا ہو۔ آقا نے بلایا ہے؟ مگر آقا نے تو ہمیں اس کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی۔ کون ہے یہ اور کہاں سے آئی ہے؟ کوشال دیو نے کہا، یہ سب تم مالوگا جن سے پوچھو، ہٹو راستے سے، عمرو نے زنانہ لہجے میں کہا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے، عمرو تیزی سے کھلے ہوئے راستے سے گزر کر باغ میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوا اچانک جماکہ ہوا۔ دوسرے لمحے وہ خوبصورت لڑکی سے اچانک اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ اسے لڑکی سے ایک بوڑھا اور سوکھا سڑا آدمی بنتے دیکھ کر دونوں دیو بری طرح سے چونک پڑے۔ عمرو یار، یہ عمرو یار ہے، اس کے سر پر زرد پگڑی اور بغل میں تھیلا بھی ہے، کوشال دیو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اپنا روپ بدلتا دیکھ کر عمرو یار بکھلا گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے کوشال دیو کی آواز سنی وہ بکھلا کر بھاگ اٹھا۔ اسے اس طرح بھاگتا دیکھ کر دونوں دیو بھی بکھلا گئے اور تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ رک جاؤ عمرو یار، میں کہتا ہوں رک جاؤ، کوشال دیو نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اب بھلا عمرو یار کہاں رکنے والا تھا؟ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے کسی تیز رفتار گھوڑے کی طرح بھاگا جا رہا تھا۔ کوشال اور بادشاہ دیو بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مگر عمرو یار کی رفتار ان سے کہیں تیز تھی۔ وہ سامنے نظر آنے والے قلعے کی طرف بھاگ رہا تھا، جس کا کھلا ہوا دروازہ اسے دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ، وہ قلعے کی طرف جا رہا ہے، پکڑو پکڑو اسے، بادشاہ دیو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو کوشال دیو نے بھاگتے بھاگتے اپنا بایاں ہاتھ زور سے عمرو کی طرف جھٹک دیا۔ اس کے ہاتھ سے سرخ شعلہ سا نکل کر عمرو کی طرف بڑھا اور پھر وہ شعلہ عین عمرو کے قدموں کے پاس گرا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو یار یک لخت فضا میں اچھلا اور ہوا میں ہاتھ پیر مارتا ہوا زوردار دھماکے سے نیچے آ گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، دونوں دیو بھاگتے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ دیو کو قریب آتا دیکھ کر عمرو نے اٹھ کر ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے بادشاہ دیو نے جھپٹ کر اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی لمحے کوشال دیو نے بھی عمرو کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لمحے ان دونوں نے عمرو کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھا لیا۔ ان دونوں کی گرفت میں آتے ہی عمرو کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا تھا۔ تم ہمیں دھوکہ دینے چلے تھے عمرو یار؟ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم عیاری سے لڑکی کے بیس میں آ کر اس جادوئی باغ میں آ جاؤ گے؟ او نہیں، یہ جادوئی باغ ہے، اس باغ میں کسی کی عیاری نہیں چل سکتی۔ دیو کے سوا یہاں کوئی دوسرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آقا نے ہمیں تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، انہوں نے ہمیں تمہاری ہلاکت کا حکم دے رکھا ہے۔ اب تم ہماری گرفت میں ہو، ہم تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے تمہیں ہڈیوں سمیت چبا جائیں گے، کوشال دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اچانک قلعے کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کا بڑا سا چہرہ نمودار ہوا۔ لڑکی کے بالوں میں ایک خوبصورت تاج تھا، جس پر سرخ اور سبز نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سر جھکائے بڑی دلچسپی سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہی ہو۔ نہیں نہیں، مجھے مت کھانا، میرا خون اور گوشت بے حد کڑوا ہے، اگر تم نے مجھے کھایا تو تمہارے پیٹ میں درد اور مروڑ اٹھنے شروع ہو جائیں گے، تمہیں خون کی قے ہوگی اور تم دونوں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، کیا بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کا خون کڑوا کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ دیو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمرو کے کان میں محافظ بونے نے کچھ کہا تو عمرو کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو پری شہزادی لارشاہ سے پوچھ لو، عمرو نے کہا تو دونوں دیو چونک کر اوپر دیکھنے لگے اور پھر ان دونوں کی نظریں جیسے ہی لڑکی کے چہرے پر پڑیں وہ دونوں بکھلا گئے۔ اسی لمحے لڑکی کا چہرہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ دیو کی بکھلاہٹ کا عمرو نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اٹھی ہوئی ٹانگیں
موڑ کر ان دونوں دیووں کے ایک ایک گھٹنے پر مار دیں۔ دیووں کے منہ سے زوردار چیخیں نکلیں اور انہوں نے عمرو عیار کو چھوڑ دیا۔ عمرو جیسے ہی نیچے گرا، دیو دوبارہ اس پر جھپٹے، مگر اسی لمحے عمرو نے اپنے جسم کو کسی پھرکی کی طرح گھمایا اور دیووں سے پیچھے ہٹ گیا۔ دیو ہاتھ ہلا کر اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ عمرو اٹھا اور پھر برق رفتاری سے دوڑتا ہوا قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، قلعے میں مت جاؤ۔ بادشاہ دیو نے اسے دروازے کے قریب جاتا دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دروازے کے قریب دیکھ کر کوشال دیو کا بھی رنگ زرد ہو گیا اور وہ دونوں ٹھٹک گئے تھے۔ پکڑو کوشال دیو کو، اسے پکڑو، اگر یہ اندر چلا گیا تو ہم دونوں ہلاک ہو جائیں گے، جلدی پکڑو اسے، بادشاہ دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اچھل کر عمرو کی طرف بڑھے، مگر عمرو نے ان سے زیادہ تیزی دکھائی اور وہ چھلانگ لگا کر فوراً دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوا، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ دوسرے لمحے وہ سر کے بل کسی اندھے کنویں میں گرتا جا رہا تھا۔ ادھر عمرو کے قلعے کے دروازے میں داخل ہونے کی دیر تھی کہ اچانک کوشال دیو اور بادشاہ دیو کو زوردار جھٹکے لگے اور وہ اچھل کر اڑتے ہوئے دور جا گرے۔ ان کے منہ سے بے اختیار زوردار چیخیں نکل گئیں اور پھر جیسے ہی وہ دور جا کر گرے، اچانک ان دونوں کے جسموں میں آگ لگ گئی۔ دونوں دیو آگ میں بری طرح چیختے چلاتے اور اٹھ کر اچھلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر بے سود۔ پھر وہ دونوں گرے اور ان کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں۔ آگ نے ان دونوں کو لمحوں میں جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب ان دونوں کی لاشیں جل جل کر کولا بن رہی تھیں۔ حال نما ایک بڑے کمرے میں دائیں طرف ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، مگر تاریکی میں بھی چبوترے پر پڑا بڑا سا زرنگار تخت صاف دکھائی دے رہا تھا، جس پر ایک لمبا تڑنگا اور خوفناک شکل والا جن بیٹھا ہوا تھا۔ اس جن کا جسم سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریچھ جیسے بالوں والے جن کا منہ بھی کافی لمبا تھا اور آنکھیں گول اور جیسے خون سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ مالوگا جن تھا، شیطان جن، جو اس وقت اپنے جادوئی قلعے کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کے سوا کمرے میں اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مالوگا جن بے پناہ شیطانی طاقتوں کا مالک تھا، مگر وہ اپنی طاقتوں کو ظاہری حالت میں نہیں رکھتا تھا۔ اس کی طاقتیں غیبی حالت میں اس کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ مالوگا جن کو اپنی جس شیطانی طاقت کی ضرورت ہوتی، وہ اسے آواز دے کر بلا لیتا تھا۔ اسے تنہا اور خاموش رہنا پسند تھا۔ مالوگا جن کا سر گنجا تھا اور اس کا رنگ بے حد سیاہ تھا۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ اندھیرے کا ہی ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک بڑی سی تلوار تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لمحے اچانک وہاں جماکا ہوا اور چبوترے کے پاس ایک دبلا پتلا اور انتہائی سیاہ آدمی نمودار ہوا۔ اس آدمی کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سرخ رنگ کا میلا کچیلا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں بے شمار مالائیں تھیں، جن میں چند مالائیں مختلف جانوروں کی ہڈیوں کی تھیں، چند مالائیں پرانی لکڑی اور پرانے پتھروں کی تھیں، اور چند مالائیں ایسی تھیں جن میں چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں پروئی ہوئی تھیں۔ ماہ پجاری، تم پھر آگے ہو؟ مالوگا جن نے اس سیاہ فام انسان کو دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں مالوگا جن، میں تمہیں عمرو عیار کے بارے میں بتانے آیا ہوں، اس بد شکل اور خوفناک ماہ پجاری نے کہا۔ عمرو عیار؟ او نہیں، اب کیا بتانے آئے ہو تم اس کے بارے میں؟ تم نے پہلے سیاہ پتلے کو بیچ کر مجھے بتا تو دیا تھا۔ ایک دبلا پتلا سوکھا سڑا بوڑھا عمرو عیار مجھے ہلاک کرنے کے لیے میری شیطانی دنیا میں آ رہا ہے۔ مالوگا جن نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بے حد خطرناک، عیار اور چلاک انسان ہے۔ اگر وہ تمہارے جادوئی باغ اور قلعے میں داخل ہو گیا تو وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ مہا پجاری نے کہا۔ ہاں، کہا تھا تم نے۔ تمہاری اس بات پر مجھے تم پر شدید غصہ بھی آیا تھا ماہ پجاری۔ ایک معمولی انسان، اور وہ بھی ایک سوکھا سڑا اور بڑا انسان، وہ مجھے ہلاک کرنے یہاں آنے والا ہے۔ مجھے اس وقت تمہاری دماغی حالت پر شک ہوا تھا کہ بھلا ایک معمولی انسان مجھ جیسے طاقتور اور خوفناک جن کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ بات تمہارے علاوہ اگر کسی اور نے کی ہوتی تو میں اسے ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دیتا، مگر تم بڑے شیطان کے پجاری ہو اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اسی لیے میں تمہاری بات سن کر خاموش ہو گیا تھا، اور میں نے تمہارے کہنے پر باہر کوشال دیو اور بادشاہ دیو کو پیغام بھی بھیج دیا تھا کہ باہر اگر کوئی عمرو عیار نامی انسان آئے تو وہ اسے فوراً ہلاک کر دیں۔ مالوگا جن کہتا چلا گیا۔ میں جانتا ہوں، مگر شاید تم نہیں جانتے کہ عمرو عیار نے کیا کیا ہے۔
महापुजारी ने कहा, क्या मतलब? क्या क्या किया है उमरो यार ने? मालूगा जिन ने बुरी तरह से चौंक कर कहा, उमरो यार ना सिर्फ जादुई बाग में दाखिल हो गया है, बल्कि वो किले में भी पहुंच गया है। महापुजारी ने कहा तो मालूगा जिन यूं उछला जैसे महापुजारी ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उमरो यार किले में दाखिल हो गया है, ये तुम क्या कह रहे हो महापुजारी? ये कैसे मुमकिन है? वो कुशाल और बादशाह देव की नज़रों से बचकर बाग में और किले में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई होगी, बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर वो यहाँ आया होता तो कुशाल और बादशाह देव लम्हों में इसके टुकड़े उड़ा देते। मालूगा जिन ने तेज तेज बोलते हुए कहा, तुम्हारे कुशाल देव और बादशाह देव जलकर हलाक हो चुके हैं मालूगा जिन, और वो दोनों उमर यार के किले में दाखिल होने की वजह से हलाक हुए हैं। तुमने ही इन पर शागिर्द जादू कर रखा था कि वो तुम्हारी इजाज़त के बगैर ना किसी को बाग में आने देंगे और ना ही इनकी मौजूदगी में कोई किले में दाखिल होगा। अगर ऐसा हो गया तो शागिर्द जादूगर इन्हें फौरन जलाकर भस्म कर देगा। महापुजारी ने कहा। हाँ हाँ, मगर महापुजारी की बात सुनकर मालूगा जिन ने जैसे हकलाते हुए कहा, ऐसा ही हुआ है मालूगा जिन। शागर जादू ने इन दोनों को आग लगा दी है। अब बाग में इन दोनों की जली हुई लाशें पड़ी हैं और ऐसा सिर्फ उमरो यार की वजह से हुआ है। वो इन दोनों की आंखों के सामने किले के अंदर दाखिल हो गया था। महापुजारी ने कहा और फिर इसने मालूगा जिन को बताना शुरू कर दिया कि उमरो यार ने किस तरह लड़की का बेस बदल कर इन दोनों देवों को धोखा दिया था। महापुजारी की बातें सुनकर मालूगा जिन का चेहरा गैज़ो गज़ब से और ज़्यादा स्याह हो गया और उसकी आंखें इस कदर सुर्ख हो गई थीं जैसे कोयले दहक कर सुर्ख हो जाते हैं। ओ नहीं, अब कहाँ है वो उमरो यार? मैं अपने हाथों से इसके टुकड़े कर दूंगा। मालूगा जिन ने गुस्से से कांपते हुए लहजे में कहा। नहीं मालूगा जिन, अब तुम उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। महापुजारी ने कहा। ओह, वो क्यों? मालूगा जिन ने चौंक कर कहा। वो जादुई किले में दाखिल हो चुका है और तुमने खुद ही किले की हिफाजत के लिए जादू हिसार काम कर रखे हैं, जिनकी तादाद 5 है। पहले मरहले में किले में दाखिल होने वाला एक इंतहाई गहरे और तारीक कुएं में गिरेगा, जिसकी तह में तुमने ज़मीन में सीधे नेज़े गाड़ रखे हैं। जो भी इस कुएं में गिरेगा वो सीधा इन नेज़ों पर गिरेगा और बेशुमार नेज़े इसके जिस्म के आर पार हो जाएंगे। दूसरे हसार के तहत तुमने बाहर हर तरफ आग ही आग लगा रखी है। जो भी पहले मरहले से निकलकर इस तरफ आएगा वो इस आग में जलकर भस्म हो जाएगा। जबकि तीसरे हिसार में तुमने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है जहां हर तरफ जहरीले सुरख सांप और स्याह बिच्छू हैं, जो अगर किसी ताकतवर से ताकतवर जिन को भी काट लें तो वो भी एक लम्हे में हलाक हो जाएगा और उसका जिस्म पानी बनकर बह जाएगा। चौथा हिसार में जहाँ परी शहजादी लारशा मौजूद है, वहाँ अंधी बदरूहें रहती हैं जो धुएं की बनी हुई हैं। अगर कोई भी मखलूक वहाँ पहुँच जाए तो बदरूहें एक लम्हे में इसके टुकड़े उड़ा देती हैं। और पांचवा और आखिरी मरहला, वहाँ तुम खुद मौजूद हो। जो भी इन चारों मरहलों से गुजरेगा इसे लामुहल्ला तुम्हारे सामने आना पड़ेगा और तुम अपनी ताकतों से किसी को भी एक लम्हे में मौत के घाट उतार सकते हो। महापुजारी रुके बगैर कहता चला गया। ओह, तो क्या वो उमरो यार इन तमाम हिसारों को तोड़ सकेगा? क्या वो इन खौफनाक हिसारों से निकलकर यहाँ आ सकता है? मालूगा जिन ने कहा। नहीं, उमरो यार तो एक आम इंसान है। अगर तिलस्म हो शरबा का शहनशाह फरास्याब भी चाहे तो वो भी इन हिसारों से निकलकर तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतला देने के लिए आया था। तुम बेफिक्र रहो। अव्वल तो उमरो यार पहले ही मरहले में हलाक हो जाएगा और अगर वो किसी भी तरह पहले मरहले से निकला तो वो आग के हिसार से किसी भी सूरत में नहीं बच सकेगा। महापुजारी ने कहा। ठीक है, तुम्हारी इस बात से मैं मुतमईन हो जाता हूँ कि उमरो यार मेरे हिसारों को नहीं तोड़ सकेगा, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त इस उमरो यार को हलाक करने और उसकी हड्डियाँ तोड़ने खुद जाऊँ। मालूगा जिन ने मुतमईन होते हुए कहा। महापुजारी ने मालूगा जिन को चंद मुफीद हदायत दी और फिर वहाँ से गायब हो गया। आका, खुद को संभालिए, नीचे नेज़े हैं। अगर आप इन पर गिरे तो बेशुमार नेज़े आपके जिस्म के आर पार हो जाएंगे। अचानक मुहाफिज बोने की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसकी आवाज़ सुनकर उमर अयार को जैसे होश आ गया। इसने गिरते हुए फौरन जंबील में हाथ डाला और एक मोती निकालकर पलक झपकने में अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही इसने मुंह में नीला मोती रखा, इसे एक ज़ोरदार झटका लगा और साथ ही इसे यूं महसूस हुआ जैसे अचानक इसका जिस्म हल्का फुल्का हो गया हो। जहां वो पहले इंतहाई तेजी से नीचे गिरा जा रहा था, मगर अब जैसे ही इसका जिस्म हल्का हुआ तो वो यूं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा जैसे चिड़िया का पर गिर कर नीचे जाता है।
عمرو نے اپنے جسم کو سیدھا کیا۔ اس نے ایک بار پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سلیمانی سرمے کی شیشی نکال لی اور پھر اس نے سلیمانی سرما آنکھوں میں لگا لیا۔ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگاتے ہی جیسے تاریکی چھٹ گئی۔ اب شدید اندھیرے کے باوجود اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ خوف سے بری طرح کانپ کر رہ گیا۔ وہ زمین کی تہہ سے کچھ اوپر تھا۔ نیچے اسے ہر طرف نیزے ہی نیزے دکھائی دے رہے تھے، جن کی نوکیلی اور بڑی بڑی پرچھائیاں اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ اگر عمرو یار بر وقت زنبیل سے نیلا موتی نکال کر منہ میں نہ رکھ لیتا تو وہ یقیناً ان نیزوں پر جا گرتا اور واقعی بے شمار نیزے اس کے جسم میں اتر کر اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے۔ اب عمرو آہستہ آہستہ ان نیزوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دائیں طرف تھوڑی سی جگہ تھی جہاں نیزے نہیں تھے۔ عمرو نے اپنے جسم کو گھمایا اور آہستہ آہستہ اس خالی جگہ پر اترتا چلا گیا۔ خدا کی پناہ، اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو میں ان نیزوں سے اب تک یقیناً ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا۔ عمرو نے نیزے دیکھ کر خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اس خوفناک مرحلے سے تو آپ بچ گئے ہیں آقا۔ اب دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی یہاں چند لمحوں میں خوفناک آگ بھڑک اٹھے گی۔ آپ نے خود کو اس آگ سے محفوظ رکھنا ہے۔ آگ میں آپ نے ناک کی سیدھ میں 10 قدم آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ نے بحفاظت 10 قدم اٹھا لیے اور آپ آگے بڑھ گئے تو دوسرے مرحلے میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ خوفناک آگ آپ کو چند ہی لمحوں میں جلا کر راکھ کر دے گی۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ او ہاں ٹھیک ہے، میں آگ سے بچنے کا انتظام کرتا ہوں، عمرو نے کہا۔ اس نے منہ سے نیلا موتی نکال کر زنبیل میں رکھا اور اس کی جگہ زنبیل سے ایک سرخ رومال نکالا اور اسے بل دے کر اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر باندھ لیا۔ اسی لمحے تیز اور خوفناک شور کی آواز سنائی دی، جیسے اچانک وہاں سینکڑوں اژدہے آ گئے ہوں اور انہوں نے خوفناک آوازوں سے چیخنا شروع کر دیا ہو۔ عمرو یار کی آنکھوں میں تیز سرخ روشنی سی بھر گئی اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے گرد یک لخت آگ ہی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ عمرو یار کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئی تھی اور اسے ایک لمحے کے لیے شدید جلن کا احساس ہوا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے نہ صرف اس کی جلن کا احساس ختم ہو گیا بلکہ اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی آگ بھی بجھ گئی۔ عمرو نے ہر طرف بھڑکتے ہوئے خوفناک شعلے دیکھے اور اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور پھر وہ ناک کی سیدھ میں قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، آگ تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے شعلوں کے بھڑکنے کا شور بھی تیز ہوتا جا رہا تھا، مگر عمرو یار خوف زدہ ہوئے بغیر آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس نے 10 قدم آگے بڑھائے، اچانک وہاں لگی ہوئی خوفناک آگ ختم ہو گئی۔ آگ کے ختم ہوتے ہی ہر طرف گہرا سناٹا اور خاموشی چھا گئی تھی۔ بہت خوب آقا، آپ نے مالوگا جن کا دوسرا خوفناک مرحلہ بھی پار کر لیا ہے۔ اب آپ تیسرے حصار میں پہنچنے والے ہیں۔ اس مرحلے میں ہر طرف سرخ ناگ اور سیاہ بچھو ہیں۔ اگر ان میں سے ایک ناگ یا بچھو نے بھی آپ کو کاٹ لیا تو آپ کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ تم بے فکر رہو محافظ بونے، ان سانپوں اور بچھوؤں کا میں ایسا انتظام کروں گا کہ ان میں سے کوئی ایک ناگ اور بچھو بھی میرے قریب نہیں پھٹک سکے گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل سے ایک مشل نکال لی۔ مشل بجھی ہوئی تھی۔ عمرو یار نے مشل پر 3 پھونکیں ماری تو مشل اچانک جل اٹھی۔ اس مشل پر جلنے والی آگ سرخ تھی۔ عمرو نے فوراً مشل کو اٹھا کر سر سے اوپر بلند کر لیا۔ جیسے اس نے مشل سر سے اونچی کی، اس کا سارا جسم اس کی روشنی سے نہا گیا اور اس کے پیروں کے پاس روشن سرخ گول دائرہ سا بن گیا۔ اسی لمحے اچانک عمرو نے وہاں سانپوں کی تیز پھنکاروں اور بچھوؤں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنیں۔ وہ ایک بند کمرے میں تھا۔ عمرو نے دیکھا کہ ہر طرف سے سرخ ناگ اور سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بچھو نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سرخ ناگوں اور سیاہ بچھوؤں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں دیکھ کر عمرو یار خوف سے پھریری سی لے کر رہ گیا تھا۔ ناگ اور بچھو چاروں طرف سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے بڑھیے آقا، آپ نے سامنے دیوار کی طرف جانا ہے۔ دیوار پر ایک مشل ہے، جیسے ہی آپ اس مشل کو جلائیں گے کمرے سے ناگ اور بچھو غائب ہو جائیں گے، محافظ بونے نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسی لمحے سینکڑوں سرخ ناگ اور سیاہ بچھو عمرو یار کے قریب آ گئے، مگر وہ عمرو یار کے گرد مشل کی روشنی سے بنے سرخ دائرے کے قریب آ کر رک گئے اور زور زور سے پھنکارنے لگے۔ عمرو نے دائرے میں قدم آگے بڑھایا تو بے شمار ناگ اور بچھو سرخ روشن دائرے میں آ گئے۔ دوسرے لمحے شعلے سے چمکے اور سرخ دائرے کے اندر آنے والے ناگ اور بچھو اچانک جل کر سیاہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشل کا روشن سرخ دائرہ بھی آگے بڑھ رہا تھا اور اس دائرے میں آنے والے ناگ اور بچھو
جل جل کر راکھ بنتے جا رہے تھے، جس سے وہاں موجود ان ناگوں اور بچھوؤں میں کلبلی سی مچ گئی۔ انہوں نے تیزی سے دائرے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، مگر امرو کے تیز قدم اٹھانے سے انہیں ادھر ادھر بھاگنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ان ناگوں اور بچھوؤں کے جلنے سے ہر طرف تیز اور ناگوار سرانڈ سی پھیلتی جا رہی تھی، جس سے امرو عیار کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے فوراً اپنی ناک چٹکی سے پکڑ لی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سامنے دیوار کے پاس آ گیا۔ دیوار پر کچھ اوپر ایک پتھر کا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک مشل تھی۔ امرو نے اپنی مشل اونچی کی اور اس سے دوسری مشل کو روشن کر دیا۔ جیسے ہی دوسری مشل روشن ہوئی، اچانک کمرے میں جیسے تیز روشنی بھر گئی، اور اس روشنی کے پھیلتے ہی وہاں موجود سرخ ناگ اور سیاہ بچھو جل کر راکھ بنتے چلے گئے۔ بہت خوب آقا، آپ نے مالوغا جن کا تیسرا بڑا خوفناک مرحلہ بھی پار کر لیا ہے۔ اب آپ چوتھے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ وہاں آپ کو پری شہزادی لارشا ملے گی۔ اس کمرے میں دھوئیں جیسی بے شمار خوفناک بدروحیں جو آپ پر حملہ کر کے آپ کو فوراً ہی ہلاک کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں آپ کے ٹکڑے اڑا دیں گی۔ محافظ بونے نے کہا۔ او ٹھیک ہے محافظ بونے، میں ان خوفناک بدروحوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، امرو نے کہا۔ پھر اس نے پھونک مار کر اپنی مشل بجھائی اور اسے زنبیل میں رکھ لیا۔ پھر اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کاندھوں پر اوڑھ لی۔ سلیمانی چادر کاندھوں پر اوڑھتے ہی وہ غائب ہو گیا، اور اس کے غائب ہونے کی دیر تھی کہ اچانک دیوار پر جلتی ہوئی مشل بھی بجھ گئی اور وہاں ایک بار پھر تاریکی چھا گئی۔ تاریکی صرف چند لمحوں کے لیے امرو کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی، لیکن چونکہ امرو عیار نے آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا رکھا تھا، اسی لیے جلد ہی وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا۔ اسے کمرے میں سامنے ایک چھوٹا سا چبوترا دکھائی دیا، جس پر ایک خوبصورت اور زرنگار مسند پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی سر جھکائے اداس بیٹھی سی۔ امرو نے ایک لمحے میں اسے پہچان لیا۔ وہ پری شہزادی لارشا تھی، جسے اس نے جادوئی قلعے کے باہر محافظ بونے کے کہنے پر دیکھا تھا، اور محافظ بونے کے کہنے پر ہی اس نے دونوں دیووں کی توجہ اس کی طرف دلائی تھی، اور وہ ان کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف نیلے رنگ کی عجیب و غریب اور بھیانک بدروحیں چکراتی پھر رہی تھیں۔ امرو عیار جیسے ہی اس کمرے میں نمودار ہوا، بدروحوں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، اور وہ یوں پورے کمرے میں چکراتی ہوئی شور مچانے لگیں جیسے انہیں وہاں کسی آدمزاد کے آنے کا علم ہو گیا ہو، مگر وہ انہیں کہیں دکھائی نہ دے رہا ہو۔ دھواں بنی ان بدروحوں کے ہاتھ پاؤں تلواروں اور نیزوں جیسے تھے۔ وہ تیزی سے اڑتی ہوئی اور ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ کئی بدروحیں امرو عیار کے بالکل قریب سے گزر گئی تھیں، جس سے امرو عیار کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے چادر سلیمانی کے باوجود ان بھیانک بدروحوں نے اسے دیکھ لیا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ بدروحیں اس کی موجودگی ضرور محسوس کر رہی تھیں، مگر وہ اسے سلیمانی چادر میں ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ بدروحوں کو اس طرح شور مچاتا اور کمرے میں ادھر ادھر لہراتا دیکھ کر مسند پر بیٹھی پری شہزادی لارشا بری طرح سے چونک پڑی تھی اور حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر شاید اسے بھی امرو عیار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ پری شہزادی لارشا نے اونچی آواز میں کہا۔ آدمزاد، یہاں آدمزاد ہے، ایک بدروح نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ آدمزاد؟ کیا بکواس ہے، یہاں کوئی آدمزاد کیسے آ سکتا ہے؟ کسی بھی آدمزاد کو یہاں تک آنے کے لیے مالوغا جن کے 3 خوفناک طلسمات سے گزرنا پڑتا ہے، جو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں آدمزاد آ بھی گیا ہے تو کہاں ہے وہ؟ مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، پری شہزادی لارشا نے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ بدروہیں اسے کوئی جواب دیتیں، اچانک انہوں نے تیز اور خوفناک آوازوں سے چیخنا شروع کر دیا، اور پھر پری شہزادی لارشا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دھواں بنی بدروہوں کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے تھے، اور وہ سمٹ کر تیزی سے کمرے کے ایک کونے کی طرف کھینچی جا رہی تھیں، جیسے وہاں کوئی بہت بڑا اور طاقتور اژدہا آ گیا ہو اور وہ ان بدروہوں کو اپنے سانس سے کھینچ رہا ہو۔ دھواں بنی بدروہیں کونے میں جا جا کر غائب ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں موجود بدروہیں کونے میں جا کر غائب ہو گئیں۔ امرو عیار نے زنبیل کا منہ کھول رکھا تھا۔ اس نے تمام بدروہوں کو زنبیل میں جانے کا حکم دیا تھا، جس سے بدروہیں اس کی زنبیل میں جا کر گم ہو گئی تھیں۔ جب تمام بدروہیں اس کی زنبیل میں گھس گئیں تو امرو نے فوراً زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ یہ بدروہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ پری شہزادی لارشا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے امرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار دی اور پری شہزادی لارشا کے سامنے
نمودار ہو گیا۔ سوکھے سڑے اور دبلے پتلے بوڑھے کو یوں اپنے سامنے نمودار ہوتا دیکھ کر پری شہزادی لارشا بری طرح سے اچھل پڑی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور تم وہی ہو نا جسے باہر کو شال اور بادشاہ دیو نے پکڑ رکھا تھا؟ شہزادی لارشا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو کو دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں شہزادی صاحبہ، میں وہی ہوں، میرا نام امرو عیار ہے، خواجہ امرو عیار۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، امرو یار تم یہاں کیسے آئے ہو؟ اور مالوگا جن کے وہ خوفناک حصار، کیا تم ان حصاروں سے گزر کر آئے ہو؟ پری شہزادی لارشا نے اس کی طرف بدستور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں یاروزماں موت جادوگراں برکو رواں اور شعلہ تپا ہوں شہزادی صاحبہ۔ مالوگا جن جیسے شیطان جن کے طلسمات بلا میرا راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں نے اس کے تینوں طلسمات فتح کر لیے ہیں، اور یہاں موجود خوفناک اور بھیانک بدروحوں کو بھی میں نے ہی غائب کیا ہے۔ اسی لیے تو میں صحیح سلامت آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر پری شہزادی لارشا اور زیادہ حیران ہو گئی۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جس انسان کو دیوں کی گرفت میں لٹکے اور خوفزدہ حالت میں دیکھا تھا، وہ اس طرح مالوگا جن کے خوفناک اور ناقابل تسخیر طلسمات کو تباہ کر کے اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ کیا تم جادوگر ہو؟ پری شہزادی لارشا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جی نہیں، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں موت جادوگراں ہوں۔ جادوگروں، جادوگرنیوں اور ظالم شیطان جنوں اور دیوں کا میں سب سے بڑا دشمن ہوں۔ میرا نام سن کر تو تلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے بھی ہوش اٹھ جاتے ہیں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے، مجھے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ سلامت میرے سامنے موجود ہو۔ پری شہزادی لارشا نے کہا، جی میں آپ کے سامنے شیطان مالوگا جن کو ہلاک کروں گا تو آپ خود ہی جان جائیں گی کہ میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں۔ امرو نے کہا، کیا کہا؟ تم مالوگا جن کو ہلاک کرو گے؟ تم ایک دبلے پتلے اور بوڑھے انسان؟ پری شہزادی لارشا نے حیرت سے اچھل کر کہا، میں بظاہر دبلا پتلا اور آپ کو بوڑھا نظر آ رہا ہوں، مگر میرے اندر جنوں اور دیوں کی سی طاقت ہے شہزادی صاحبہ۔ میرے سامنے مالوگا جن تو کیا، اس کا باپ دادا بلکہ اس کے دادا کا دادا اور پردادا بھی آ جائیں تو وہ بھی مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی مالوگا جن کو ہلاک کرنے آئے ہو؟ پری شہزادی لارشا نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اگر ایسی بات ہے تو اسے ہلاک کرنے سے پہلے تمہیں مجھے ہلاک کرنا ہوگا امرو یار۔ پری شہزادی لارشا نے کہا، یہ بھی جانتا ہوں۔ امرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، جانتے ہو؟ بہت خوب، تو جلدی کرو امرو یار، آگے بڑھو اور مجھے ہلاک کر دو ابھی فوراً۔ پری شہزادی لارشا نے مسرت برے لہجے میں کہا، جیسے وہ امرو یار کو ہلاک کرنے کا نہیں بلکہ اپنے گلے میں پھولوں کا ہار پہنانے کا کہہ رہی ہو۔ میں جانتا ہوں پری شہزادی لارشا کہ تم ہلاک ہونے کے لیے کیوں بے چین ہو رہی ہو، کیونکہ تم پہلے ہی ہلاک ہو چکی ہو۔ تمہاری روح ایک جادوئی جسم میں ہے جس سے تم رہائی حاصل کرنا چاہتی ہو، اور تمہاری روح کو اس صورت میں رہائی مل سکتی ہے اگر تمہیں کوئی انسان ہلاک کرے۔ ہلاک ہوتے ہی تمہاری روح نہ صرف اس جسم سے نکل جائے گی بلکہ اس قلعے اور مالوگا جن کی قید سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی۔ امرو نے کہا، اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ جلدی سے آگے آؤ اور مجھے ہلاک کر دو۔ میں اس قید کی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ میں کسی بھی صورت مالوگا جن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پری شہزادی لارشا نے کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا پری شہزادی لارشا، مگر اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہلاک کروں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالتے ہوئے کہا، کام؟ کیسا کام؟ جلدی بولو، ہلاک ہونے کے لیے میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پری شہزادی لارشا نے کہا، تمہاری روح چونکہ ایک جادوئی جسم میں ہے اسی لیے تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا خزانہ ہے جو مجھے میرے آباء و اجداد سے ملا ہے۔ میں بے حد قرضدار ہوں، مجھے کم از کم اپنے پاس موجود خزانہ جتنا ایک اور خزانہ درکار ہے۔ اگر تم اپنی طاقتوں سے میرا خزانہ 2 گنا کر دو گی تو میں اپنے قرض سے نجات پا لوں گا۔ امرو نے عیاری سے بھرپور لہجے میں کہا، بس اتنی سی بات؟ تم اگر کہتے تو میں تمہارا خزانہ 2 گنا نہیں بلکہ 10 گنا کر سکتی تھی، مگر چونکہ تمہیں صرف اپنے خزانے سے 2 گنا خزانہ درکار ہے اسی لیے میں تمہارا کام ضرور کروں گی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات یہاں پوری ہوتی ہے۔ جاؤ، تمہارے پاس جتنا بھی خزانہ ہے
وہ میری ہلاکت کے بعد فوراً 2 گنا ہو جائے گا۔ پری شہزادی لارشا نے کہا تو عمرو عیار خوش ہونے کی بجائے مایوس سا ہو گیا کہ اس نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے صرف 2 گنا خزانہ بڑھانے کا کیوں کہا تھا۔ وہ خزانہ 10 گنا کرنے کا بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ منہ سے نکلی ہوئی بات واپس تو نہیں آ سکتی تھی۔ چنانچہ عمرو تلوار حیدری لیے آگے بڑھ کر چبوترے پر چڑھا اور پھر اس نے تلوار حیدری کے ایک ہی وار سے پری شہزادی لارشا کی گردن اڑا دی۔ پری شہزادی لارشا کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری تھی اور اس کا بے سر کا دھڑ دھماکے سے عمرو کے قدموں میں آ گرا۔ اس کا جسم چونکہ جادوئی تھا، اسی لیے گردن کٹنے کے باوجود اس کی گردن سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تڑپی اور پھر ساکت ہو گئی۔ فوراً چبوترے سے نیچے آ جائیں آقا، اب آپ کا سامنا مالوگا جن سے ہوگا۔ پری شہزادی لارشا کے ہلاک ہوتے ہی عمرو نے محافظ بونے کی تیز آواز سنی تو عمرو فوراً چھلانگ لگا کر چبوترے سے نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ چبوترے سے نیچے اترا، اسے اپنے عقب میں ایک تیز اور خوفناک گراہٹ سنائی دی۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا تو اسے چبوترا بدلا ہوا دکھائی دیا۔ اس چبوترے پر مسند کی بجائے بڑا سا تخت موجود تھا، جس پر ایک بھیانک اور خوفناک شکل والا جن بیٹھا ہوا تھا۔ تو تم نے نہ صرف میرے طلسمات تباہ کر دیے ہیں، بلکہ پری شہزادی لارشا کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ مالوگا جن نے اس کی طرف خوفناک نظروں سے گورتے ہوئے کہا، جیسے اسے پری شہزادی لارشا کے ہلاک ہونے کا بے حد دکھ ہوا۔ ہاں، اور اب تمہاری باری ہے مالوگا جن، میں تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ عمرو نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اور تلوار حیدری لہراتے ہوئے کہا، تم سا پدی جیسا انسان مجھے ہلاک کرے گا؟ مالوگا جن کو ہا ہا ہا، تم ایسا نہیں کر سکتے عمرو یار، میں تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ مالوگا جن نے غصے، نفرت اور طنزیہ انداز میں کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً اپنا بایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر عمرو یار کی طرف کر کے جھٹک دیا۔ اس کی انگلیوں سے آگ کے شرارے سے نکل کر عمرو یار پر پڑے۔ ایک لمحے کے لیے عمرو کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، لیکن فوراً ہی بجھ گئی۔ یہ کیا؟ یہ آگ کیسے بجھ گئی؟ میں نے تم پر جادو کیا تھا، تمہیں تو فوراً جل کر راکھ بن جانا چاہیے تھا۔ مالوگا جن نے ایک جھٹکے سے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے مالوگا جن، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ عمرو نے کہا۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں جادو شکن انگوٹھی تھی، اسی لیے اس پر مالوگا جن کے جادوئی وار کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ او نہیں، دیکھتا ہوں، مالوگا جن نے غضبناک لہجے میں کہا اور اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں کر کے لہرائے اور پھر یک لخت عمرو کی طرف کر کے جھٹک دیے۔ دوسرے لمحے عمرو عیار نے اپنی طرف سینکڑوں تیر آتے دیکھے۔ تیر برق رفتاری سے اس کی طرف آئے تھے، مگر پھر عمرو کے قریب آتے ہی ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ نیچے گرتے چلے گئے، جیسے عمرو کے سامنے فولاد کی مضبوط دیوار ہو اور تیر اس سے ٹکرا کر گر رہے ہوں۔ اب تو مالوگا جن کا چہرہ جیسے حیرت سے بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ لہرائے، اس بار عمرو کے سر پر زوردار کڑاکے ہوئے۔ عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنے سیاہ پر سیاہ بادل کا ٹکڑا سا دکھائی دیا، جس میں چنگاریاں ہی چنگاریاں بری ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے چنگاریوں بھرا بادل پھیل کر کسی چادر کی طرح عمرو پر آ گرا۔ عمرو دھوئیں کے سیاہ بادل کی چادر میں جیسے چھپ کر رہ گیا۔ ان چنگاریوں نے اچانک بڑے بڑے شعلوں کا روپ دھار لیا تھا۔ یہ دیکھ کر مالوگا جن فاخرانہ انداز میں زور زور سے کہکے لگانے لگا، مگر دوسرے لمحے جیسے اس کے کہکے دم توڑ گئے۔ اچانک دھوئیں کا بادل چھٹ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالوگا جن کو وہاں عمرو کی کوئلہ بنی لاش دکھائی دیتی، مگر وہاں عمرو زندہ کھڑا تھا۔ آگ نے اسے کوئی گز نہیں پہنچائی تھی۔ اس کے کپڑے بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تم پر اپنے سب سے بڑے جادو کا وار کیا تھا، تو تم اس جادو سے کیسے بچ گئے ہو؟ کیسے؟ مالوگا جن نے حلق کے بل اور ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ تمہارے یہ جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مالوگا جن، ہمت ہے تو تلوار لے کر آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ عمرو نے کہا تو مالوگا جن جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور چمکدار تلوار آ گئی اور پھر وہ تلوار لے کر چھلانگ مار کر نیچے آ گیا اور نیچے آتے ہی اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے عمرو پر حملہ کر دیا، مگر عمرو نے چند ہی لمحوں میں تلوار حیدری کا ایک بھرپور وار کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ جیسے ہی مالوگا جن کی گردن کٹ کر گری، اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے بدروحوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ایک باری برکم روتی ہوئی آواز سنائی دی، افسوس، مارا مجھے عمرو عیار نے، میں شیطانوں کا شیطان سردار مالوگا جن تھا،
اس آواز کے ختم ہوتے ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ اب وہاں باغ تو تھا مگر قلعہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مبارک ہو آقا، آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پری شہزادی لارشا کی روح بھی آزاد ہو گئی ہے اور آپ نے شیطان جن کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ امرو نے محافظ بونے کی آواز سنی۔ اور خزانہ کیا وہ دو گنا ہو گیا ہے؟ امرو نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں آقا، زنبیل میں آپ کا خزانہ دو گنا ہو چکا ہے۔ آپ زنبیل میں خود دیکھ لیں، پھر میں آپ کو زنبیل سے نکال کر واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں پہنچا دوں گا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو خوشی سے نہال ہو گیا اور پھر وہ اپنا دو گنا بڑا ہوا خزانہ دیکھنے کے لیے جھٹ سے زنبیل میں گھس گیا۔